السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کا 28واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے 27 سبق ہو چکے ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان میں سے کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا ایسے ہی، اور ہم بہت اچھے انداز سے، ہلکے پھلکے انداز سے اردو سیکھتے چلے جائیں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈال کے الفاظ۔ ڈال ہندی کا لفظ ہے اور یہ معکوس حرف ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی ویڈیو آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ معکوس کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال فی الحال ہم صرف لکھنا یہ ایز اٹ از ہی آتا ہے۔ ڈال اور بے، ڈب۔ ڈب ڈب وہ جو دھوتی باندھتے ہیں، ذرا ہندوستان میں دھوتی کا بہت زیادہ رواج تھا، اس کو باندھنے کے لیے کیونکہ کوئی رسی یا کوئی بیلٹ وغیرہ نہیں ہوتی، وہ اس کا ایک سرا پکڑ کے اس کو موڑ کے تو اسی کے اندر ہی اڑس لیتے ہیں، یعنی کپڑے کو کپڑے کے اندر ہی گھما کے پھنسا لیا جاتا ہے، اس پورشن کو ڈب کہتے ہیں۔ ڈب۔ اگلا ہے ڈٹ۔ ڈال اور ٹے سے ڈٹ۔ ڈٹ ڈٹنا، ڈٹ جانا، کہ پاک فوج بارڈروں پر ڈٹ گئی، یعنی ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ دوسرا ہے ڈر۔ ڈال اور رے، ڈر۔ ڈر خوف کو کہتے ہیں، ڈر کہ میں سانپ دیکھ کر ڈر گیا۔ نیکسٹ ہے ڈس۔ اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، ڈس۔ ڈس بندوق کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، ڈس۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس ڈس۔ ڈس جو ہے ڈسنا کا مخفف ہے، جب سانپ نے ڈس لیا، مکھی نے ڈس لیا، مچھر نے کاٹ لیا، تو کاٹنے کے معنوں میں ہم ڈس بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی زہریلی چیز آ کے کاٹتی ہے تو ہم اس کو ڈسنا کہتے ہیں۔ نیکسٹ ڈش۔ ڈش جو ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے جو اردو میں رائج ہے، ڈش۔ ڈش جو ہے ڈال اور شین۔ ڈش تھالی کو کہتے ہیں، خالی برتن جو تھالی پلیٹ، اس کو ڈش کہا جاتا ہے۔ اور ڈش ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ مخصوص قسم کا کھانا ہو تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈش، جسے ہم کہتے ہیں چائنیز ڈش پکی ہوئی ہے، انڈین ڈش پکی ہوئی ہے، تو وہ جو مخصوص انداز میں پکا ہوا کھانا ہو اس کو ڈش کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس ڈف ہے، ڈف۔ ڈف جو ہے وہ ڈفلی کی آواز ہوتی ہے، ڈفلی کا مخفف ہے، جس سے ڈھولک ہے اس کو ڈف کہا جاتا ہے۔ اگے ڈگ۔ ڈگ بھرنا یعنی قدم بھرنا، دو قدموں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ڈگ کہا جاتا ہے، ڈال اور گاف کا مرکب ڈگ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈھب۔ ڈھب۔ ڈھب جو ہے وہ طریقے کو کہتے ہیں، ڈھب طریقہ، ڈھب موقع بھی کرے، وہ میرے ڈھب پہ چڑھا نا میں اس سے پوچھ لوں گا، یعنی اگر وہ کسی نے مجھے موقع ملا تو میں اس سے حساب کتاب کر لوں گا۔ اور ڈب تو ایک بات ہے ڈھگ، لفظ ہے ڈھے اور گاف، ڈھگ۔ ڈھگ ڈھیر کو کہتے ہیں، بڑا ڈھیر لگا ہو تو اس کو ڈھگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ہے ڈھل۔ شام ڈھل رہی تھی، ڈھے اور لام کا مرکب ہے ڈھل۔ ڈھل ڈھلنا کا مخفف، کسی چیز کا آگے گزر جانا، ڈھل جانا۔ نیکسٹ ہے ڈھو۔ ڈھے اور واؤ کا مخفف ہے، مرکب ہے ڈھو۔ ڈھو کا مطلب ہے ڈھونا، وہ گھاس ڈھو رہے تھے، وہ سامان ڈھو رہے تھے، تو کسی بھی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اکٹھا کرنا، اسے ڈھونا کہتے ہیں، اور یہ اس کا مخفف ہے ڈھو۔ یہ مختصر ویڈیو جس میں ڈال کے ہم نے الفاظ بولے، اب ان کو یاد رکھتے چلے جائیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا مطلب آپ کو آتا ہو، کل کل آپ کو یہی آپ نے پڑھنے ہیں، انہی سے مل کے نئے الفاظ بننے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300393656 اور اگر آپ پاکستان سے باہر کے ہیں تو +92 اس کے ساتھ لگا لیجئے 300393656 1۔